السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، وہ جس کے آس پاس برکتیں ہی برکتیں ہیں، تاکہ ہم دکھائیں اس اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ سامعین کرام، 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔
یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے، اس میں ہونے والا ایک عظیم الشان محیر العقول واقعہ معراج شریف کا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 برس کے ہو گئے تو وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آپ نے بھی اپنی رسالت اور نبوت کا اعلان فرما دیا۔ جو بڑی عزتیں کرنے والے تھے اپنے یا بیگانے، وہ دشمن بن گئے۔ کس بنا پر؟ کہ آپ کی دعوت کا آغاز کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے، زندگی اور موت اسی کے قبضہ و اختیار میں ہے، عبادت کا حقدار صرف اور صرف وہ ایک اللہ ہے۔ جبکہ آپ نے دیکھا کہ یہودی اللہ کے شریک ٹھہراتے، نصرانی اللہ کے شریک بناتے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصرانی عیسائی کہتے کہ نہیں، مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ دونوں ہی جھوٹ بولتے تھے، دونوں ہی کفر کرتے تھے۔ اللہ کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے، تو بیٹا کہاں سے آ گیا؟ قرآن مجید میں یہ دلیل موجود ہے کہ وہ تو پاک ہے، وہ تو پاک ہے، وہ اس قدر قادر و مختار ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میرے بڑھاپے میں وہ میری سہارا بنے گی میری اولاد۔ وہ تو قادر و مختار ہے، اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں، کوئی نقص نہیں، اس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہ تین خدا نہیں ہے جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں لا تقولوا ثلاثہ، اور تین خدا کہتے پھرتے ہو، جھوٹ بکتے ہو تم۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے، اللہ تو ایک ہے۔ یہودی بھی مشرک ہوئے، عیسائی بھی مشرک ہوئے، اور دعویٰ یہ کیا کرتے تھے کہ ہمارے سوا جنت میں جا ہی کوئی نہیں سکتا۔ اور حقیقت کیا ہے کہ کوئی مشرک جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ مشرکوں کافروں پر جنت حرام ہے، یہ قرآنی اصول اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، بنائے گا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، وہ مقام جہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا، کوئی جہنم سے نکلوا نہیں سکے گا۔ یہ ان کا حال ہوگا، یہ ان کا حشر ہوگا۔
لہذا سب سے پہلی دعوت جو اللہ کے رسول نے صفا پہاڑی پہ چڑھ کے دی تھی وہ یہی تھی نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ تملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے اگر تم توحید کے اوپر قائم ہوگے۔ اگر تمہارا عقیدہ توحید والا ہوگا تو تم پھر عرب کے بھی مالک بنو گے اور عجم کے بھی مالک بنو گے۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی پاک کے صحابہ عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے، عرب و عجم کے بادشاہ بن گئے۔ وہ جو دنیا دار قسم کے بادشاہ اور اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتے تھے، وہ اپنی جانیں بچاتے پھرتے تھے، چھپتے پھرتے تھے۔ وہ کیسر و کسرا والے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ کا کلمہ بلند ہوا، اسلام کا پرچم بلند ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا غلبہ ہوا۔ اور اب بھی اگر ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ اور مخلوق کو ایک بنا دینا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ آج بھی ایسے کئی بول والے مسلمان نام نہاد، علم سے عاری، جہالت ان پہ طاری، وہ آج بھی یہ کہتے پھرتے ہیں کہ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ احد اور احمد میں فرق کیا ہے؟ آج بھی یہ کہتے پھرتے ہیں۔ یہ مشرکانہ بول ہے، یہ مشرکانہ کلمہ ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، اور اس کی مخلوق میں حضرت محمد احمد ہیں۔ اللہ اور مخلوق ایک نہیں ہو سکتے۔ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، اس نے پیدا کیا ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ اللہ کے ماں باپ کون ہے؟ نہیں ہے ہی نہیں۔ اور اللہ کی اولاد بنانے والے ان سے بڑے ظالم پھر اور کون ہوں گے؟ یہودیوں نے اللہ کی اولاد بنائی، عیسائیوں نے اللہ کی اولاد بنائی، اور کئی مشرکوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ یہ ساری مشرکانہ باتیں جن کی نفی لا الہ الا اللہ میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا گیا، تکلیفیں پہنچائی گئیں، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، بیت اللہ کے اندر بھی معاف نہ کیا گیا۔ سجدے کی حالت میں اونٹ کی بھاری اوجری لا کر رکھ دی۔ اللہ اکبر! اللہ تو دیکھ رہا تھا نا، یہ کیا کر رہے ہیں میرے بندے کے ساتھ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ جن جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بد دعا کی وہ سارے کے سارے ذلیل و خوار ہو کے مر گئے۔ اور 13 برس کا عرصہ ہے مکہ المکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد کا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 53 سال تھی جب آپ نے مکہ کو چھوڑا۔ مکہ کو کیوں چھوڑا؟ ظالموں نے رہنے نہیں دیا، ظالموں نے رہنے نہیں دیا، اور اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ رہے تھے، ہجرت فرما رہے تھے، اور بیت اللہ کی طرف اپنا ہاتھ اٹھا کر، اپنی آنکھیں اٹھا کر کہہ رہے تھے بیت اللہ میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہاں کے باسیوں نے مجھے تجھ سے دور کر دیا۔ ایک وقت آئے گا کہ میں فاتحانہ انداز سے پھر واپس آؤں،
اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اور پھر وہ ظالم جنہوں نے آپ کو گھر چھوڑنے پر، مکہ چھوڑنے پر، بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا، وہ بھاگ رہے تھے، ان کو فکر پڑ گئی کہ آج ہمارا انجام آ چکا ہے، آج ہم بچ نہیں سکے۔ لیکن اللہ کے رسول تو رحمت للعالمین بن کے آئے تھے نا، رحمت للعالمین بن کے آئے، دشمن سامنے ہیں، چاہتے تو ایک اشارے سے ان کی گردنیں اڑوا دیتے، لیکن نہیں کیا، معاف کر دیا۔ معاف کرنا یہ بڑا اونچا عمل ہے، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں آج تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی بدلہ نہیں لوں گا۔ یہ سبق دیا اللہ کے رسول نے، اپنے عملی نمونے سے اپنی پوری امت کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ معاف کر دیا کرو۔ تم معاف کرو گے اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، اگر تم معاف نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، کیسے بچو گے؟ غم کے سال، پریشانیوں کے سال، تکلیفوں کے سال گزرے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، اپنے محبوب کو آسمانوں کی سیر کے لیے بلا لیا، آسمانوں کی سیر کے لیے بلا۔ اس آسمانوں کی سیر کو ہی معراج شریف کہتے ہیں۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ اسرا کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ معراج کہلاتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر تفسیر میں اس واقعے کا ذکر موجود، احادیث کی تمام بڑی کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود، سیرت کی تمام کتابوں کے اندر اس واقعے کا ذکر موجود۔ کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے اللہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلاً، رات پوری نہیں، رات کے ایک حصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ میرے اس محبوب کو لے کے آؤ۔ گھر سے اٹھایا، حتیم کعبہ لے جایا گیا، وہاں پہ آپ کا شق صدر ہوا، وہاں پہ وہ سواری پیش کی گئی جس کو آج بھی بچہ بچہ جانتا ہے، براق۔ وہ براق برق سے ہے اور وہ ایک سواری ہے، جیسے خچر ایک سواری ہے۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی، اس کی رفتار کی بنا پہ اس کو براق کہا گیا۔ اس پہ آپ کو سوار کرایا گیا اور پھر سفر کا آغاز ہوا۔ کہاں سے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لمحوں کے اندر مکہ سے اٹھا کر، مکہ سے لے جا کر فلسطین پہنچا دیا، بیت المقدس پہنچا دیا۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس وقت کے لحاظ سے 40 روز لگتے تھے سواری کے اوپر مکہ سے فلسطین پہنچنے پر، اور اللہ کی قدرت دیکھو، رات کے ایک حصے میں، تھوڑے سے حصے میں، لیلاً، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں وہاں سے اٹھایا، ایک سواری کے اوپر بٹھایا اور بیت المقدس پہنچا دیا۔ بیت المقدس جس کی طرف اللہ کے پاک پیغمبر اور صحابہ کرام بھی منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ مسجد حرام اسی مسجد کو کہتے ہیں جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ مکہ المکرمہ میں اللہ کا گھر،
بڑا عظیم الشان گھر، مسجد، بہت بڑی مسجد. فرمایا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد اقصی یہ کہاں ہے؟ بیت المقدس میں. اقصی کا معنی ہوتا ہے بہت دور، اقصی کا معنی ہوتا ہے دور، بہت دور. تو یہ الفاظ استعمال ہوئے. آج کئی شہروں میں، کئی علاقوں میں مسجد اقصی کے نام پر کئی مسجدیں موجود ہیں. یہ ایک محبت کی دلیل ہے. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور یہ سفر کہلاتا ہے اسرا. زمینی سفر کو اسرا کہتے ہیں، اور آسمانی سفر کو معراج کہتے ہیں. اور معراج عربی زبان میں سیڑھی کو کہتے ہیں، سیڑھی کو. قرآن مجید میں سورہ معارج موجود ہے. قرآن مجید میں سلم کا لفظ موجود ہے. سلم اس کا معنی بھی سیڑھی ہے، اور معراج کا معنی بھی سیڑھی ہے. زمینی سفر اس براق پہ کیا گیا، آسمانی سفر معراج سیڑھی کے ذریعے کرایا گیا. ہماری عقلیں تو دنگ رہ جاتی ہیں، کیسے آسمان پر سیڑھی پہ گئے؟ لیکن جب قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے فرما دیا، جو کچھ اللہ کے رسول نے فرما دیا، وہ بالکل حق اور سچ ہے. ہماری عقل مانے یا نہ مانے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. اصل میں ماورائے عقل کو ہی معجزہ کہتے ہیں. معجزہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو دیکھنے والے کو عاجز کر دے. معجزہ جو دیکھنے والے کو عاجز کر دے، اس کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہ سکے، اور وہ سوچتا ہی رہ جائے کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بھی معجزات میں اس کا بھی ذکر موجود ہے معراج شریف کے واقعے. مسجد اقصی پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لا چکے تھے نا، سب کو وہاں پہ جمع کر دیا. اب کوئی کہے وہ تو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو قبروں میں دفنائے جا چکے ہیں، وہ کیسے آ گئے؟ یہ تو اللہ کے اوپر سوال کرنے والی بات ہے، یہ تو اللہ کو عاجز بنانے والی بات ہے. اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ قادر و مختار ہے. وہ کچھ کر سکتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وہ جب کسی معاملے کا ارادہ کرتا ہے نا تو بس وہ یہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے. اللہ کے لیے وسائل کی، اسباب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا حکم چلتا ہے. سب کو جمع کیا. ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہتے ہیں؟ یہ واقعہ معراج اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام بنے. آپ نے وہاں پہ امامت کرائی. تمام انبیاء پیچھے تھے، اور آگے کون تھے؟ جناب محمد مصطفیٰ مصلی پر. آدم بھی موجود، نوح بھی موجود، ابراہیم بھی موجود، بڑے بڑے عظیم الشان، بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء موجود. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مصلی پہ لا کر کس کو کھڑا کیا؟ جناب محمد الرسول اللہ. یہ ان کی شان اور عظمت ہے. یہ پوری امت کے بھی امام ہیں اور تمام نبیوں کے بھی امام ہیں. اب جو شخص ان کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگے گا وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ وہ کیسے نجات پائے گا؟ جو نبیوں کے امام ہیں ان کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان کو پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. اسی لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ اصول مقرر فرما دیا نا، من اطاعنی دخل الجنہ.
جس نے میری اطاعت کر لی وہ جنت میں چلا گیا، ومن عصانی فقد ابا، اللہ، اور جس نے نافرمانی کی وہ جنت میں جانے سے انکاری ہو گیا، وہ نہیں جانا چاہتا جنت میں۔ ہم بھی اگر اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، جنتیوں والے یا جہنمیوں والے۔ ہم خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک شخص رات کو جاگتا ہے اس لیے کہ چوری کرنی ہے، اب وہ یہ دعویٰ کرے میں تو کلمہ بھی پڑھتا ہوں، میں جنت میں نہیں جاؤں گا، تو اور کون جائے گا؟ ایک شخص رات کو جاگتا ہے، پچھلے پیر اٹھتا ہے تہجد ادا کرنے کے لیے، اب دونوں کا عمل ہے، لیکن ایک کا عمل جنت کی طرف لے جا رہا ہے اور ایک کا عمل جہنم کی طرف۔ اس لیے اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہا کرو، لیتے رہا کرو، یہ اصلاح کا بہترین انداز ہے، بہترین انداز۔ ہم شیشہ کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے چہرے پر کوئی نشان، کوئی داغ دھبا تو نہیں، اس لیے دیکھتے ہیں نا۔ شریعت کے شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا کرو، آئینہ شریعت جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو دیکھا کرو، اپنے نقائص معلوم کر کے ان کو دور کیا کرو۔ ہاں، کسی نے کیا کہا، تیری معراج اے آقائے دو جہاں، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ میری معراج تو اس میں ہے کہ میں نبی کے قدموں پہ پہنچ جاؤں، ان کے نقش قدم پہ چلوں، میری معراج تو اس میں ہے۔ میری بلندی، میری کامیابی، میری سرفرازی تو اسی میں ہے نا۔ چچا جو بڑی نگرانی فرما رہے تھے وہ فوت ہو گئے، ابو طالب۔ بیوی جو بہت بڑی سہارا تھی آپ کی، خدیجۃ الکبریٰ، وہ فوت ہو گئی۔ اور سیرت کی کتابوں میں ان دو فوتگیوں کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ عام الحزن، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں اور حزن غم کو کہتے ہیں۔ یہ غم کا سال تھا، دونوں کی وفات ایک دوسرے کے پیچھے ہو گئی اور دونوں ہی آپ کا سہارا بنے ہوئے تھے، آپ کو بڑا دکھ ہوا، بڑی اس کے بعد یہ واقعہ معراج ہوا، لے آؤ میرے محبوب کو آسمانوں پر۔ جبرائیل علیہ السلام لے کے جا رہے ہیں، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، ساتوں آسمان، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، فرشتوں کی حد ختم ہو گئی اور آقا دو جہاں کی حد جاری ہے، اور وہاں پہ ہی نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ آپ سنتے آ رہے ہیں کتنی نمازیں فرض ہوئی تھیں؟ 50 نمازیں فرض۔ ہاں، پہلے آسمان پر کس جلیل القدر نبی سے ملاقات ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، اسی طرح چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور آخری آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو اللہ نے کیا حکم دیا؟ تو انہوں نے فرمایا 50 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا۔ فرمایا جاؤ اپنے رب کے پاس جا کر اپنی امت کے لیے رعایت کروا لو۔ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، تخفیف کرا لو، کم کرا لو۔ اللہ بڑا مہربان، آپ گئے درخواست کی، اللہ نے کم کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے۔
پھر گئے، پھر اور کم ہو گئی، پھر اسی طرح بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے کوئی 4-5 دفعہ اللہ کے رسول رب کے پاس گئے نمازوں کی تخفیف کرانے کے لیے. اور آج کا بے نماز یہ کہتا ہے اگر ایک چکر اور لگا لیتے تو جان ہی چھوٹ جاتی نمازوں سے. آج کا بے نماز، غافل، لاپرواہ، نام نہاد مسلمان اگر ایک چکر اور لگا لیتے تو کام ہی ختم. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اس کی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے اگر دن اور رات ہم عبادت میں لگے رہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بس اب اس کے بعد مجھے ہمت نہیں پڑتی ہے کہ میں جا کر پھر کہوں. چنانچہ اللہ نے حکم جاری فرما دیا اور فرما دیا کہ یہ 5 نمازیں تم پڑھ لو، میں تمہیں 50 کا ہی ثواب دے دوں گا. تم 5 تو پڑھ لو. لیکن وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے جو ایک بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. میں کہتا ہوں 5 میں ایک چھوڑنے والا بھی مسلمانوں کی صف میں نہیں ہے. ایک نماز بھی جس نے جان بوجھ کر چھوڑی، حدیث میں آتا ہے اس نے کفر کیا. اور کفر کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، کفر کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. یہ سوچا کرو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ حکم تو زمین پر بھی دیا جا سکتا تھا، آسمانوں پہ بلا کر کیوں دیا؟ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں پہ بلا کر کیوں حکم دیا؟ یہ اس کی اہمیت اور فرضیت پر دال ہے، دلیل ہے. اور ہم اس طرف توجہ ہی نہ کریں. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں صحیح سچا پکا مسلمان بنائے، ہمیں نمازی مسلمان بنائے. زندگی گزرے تو اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، خاتمہ ہو تو اللہ کے ذکر پر، اللہ کی عبادت پر. وآخر دعوانا